دل کے دورے کے شکار نوجوان کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ماہرین صحت نے بریانی، حلیم، حلوہ پوری اور فاسٹ فوڈ کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی ہیں ادریس بھائی، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کے کرم۔ ادریس بھائی یہ بتائیں کہ آج صبح ناشتہ کیا کیا ہے آپ نے؟ سر جی حلوہ پوری تو کم از کم نہیں کیا۔ ہاں تو بس یہی تو ہے، حلوہ پوری سے کم نہیں کیا، یعنی کہ بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو گئے 5 نیوز میں جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، سب صبح اس طرح کا اگر ناشتہ کریں گے تو صحت خراب رہے گی۔ دوسرا، اگر میں پورے کراچی اور پاکستان کی بات کروں، پنجاب کی بات کروں بھائی، تو وہاں پر لوگوں کا جو ناشتہ ہے وہ ہوتا ہی حلوہ پوری، چنا، پائے، پوری، حلوہ اور دیسی گھی۔ تو یار بیماریاں ہوں گی نہیں تو پھر کیا، مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ مطلب آپ فٹ تو نہیں رہیں گے؟ بالکل۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ شہر کراچی سمیت ملک بھر میں، خاص طور پر لاہور اور 2 سٹی کی میں بات کروں، شہر کراچی کی اور لاہور کی، تو یہ روٹین صرف صبح کا ہی نہیں رہ گیا، اب صبح سے لے کے رات گئے تک یہی بیچ میں، اس کے بعد شام میں بھی وہی پراٹھے، وہی پوریاں، وہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ جو مختلف میری ڈاکٹر سے یا امراض قلب کے جو ماہرین ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہیلتھ ایشیا کے نام سے ایک نمائش ایکسپو میں لگی ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ ایک سیمینار تھا جس پہ مقررین کا یہ کہا کہ خاص طور پہ جو ہیلتھ ہمارے جو سندھ فوڈ اتھارٹی ہے اس کی تھوڑی سی اس پہ نااہلی بھی ہے، کیونکہ وہ آ کے مختلف جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں یا جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ان کو آ کے چیک نہیں کرتے کہ آیا کہ یہ کون سا آئل یا گھی استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بقرہ عید کے سیزن میں بہت ساری چربیاں جمع ہو رہی ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ جو پگھلا کے آئل بنایا جاتا ہے تو وہ مختلف ہوٹلوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، جو سال بھر لوگوں کو اسی آئل سے جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں چیزیں وہ دی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مضر صحت ہے۔ اسی طرح کی جو تیل یا گھی بنتے ہیں وہ مضر سے یقیناً اس کے حوالے سے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ آج کل ہمارے ان کی جو تعداد ہے وہ اس میں امراض قلب میں جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، بجائے اس پہ کوئی حکومتی سطح پہ کوئی پابندی لگائی جائے یا کوئی چیکنگ کی جائے یا پھر کوئی اویئرنیس دی جائے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی شام سے لے کر رات گئے تک مختلف فاسٹ فوڈ پہ چلے جائے، مختلف ہوٹلوں پہ چلے جائے تو آپ کو تلی ہوئی چیزیں جو ہے نا، ڈیپ آئلی چیزیں وہ لوگ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد ان کی جسمانی سرگرمیاں جو ہوتی ہے ایکسرسائز وغیرہ وہ نہیں ہوتی لوگوں کی۔ لوگ کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی آگے مختلف کمروں میں آگے صرف بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دل کے امراضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ہارٹ اٹیک کا جو سلسلہ خاص طور پہ نوجوانوں میں ہو رہا ہے، اس کی جو مین ماہرین ہیں انہوں نے یہی وجہ بتائی ہے کہ جو ہمارے کھانے پینے میں جو مضر صحت آئل اور گھی استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس سے امراض قلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادریس بھائی یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، آپ درست باتیں کر رہے ہیں اور نوجوانوں کی بات آپ نے لازمی کی۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ بھائی ہارٹ اٹیک یا ہائی بلڈ پریشر بہت بڑے عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، جن کی عمر کا تعین کریں 55 سال، 50 سال، 60 سال۔ اب ہم کہہ رہے ہیں 32، 35، 28، 25 سال کے جو نوجوان ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور ان کو ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ جاب مارکٹس بھی اب دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آئی ٹی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، جو کہ ان کے ٹائمنگز رات کے ہوتے ہیں، اور بڑی گندی پریکٹس یہ ہو چکی ہے، گھر کا کھانا لینے میں جو ہے ان کو شرم آتی ہے، وہ عموماً کہتے نہیں کون گھر کا کھانا اور ٹفن کیری کرے، ہم باہر سے کچھ کھا لیں گے۔ اور دفتر کے کونے پہ پٹھان کا ڈھابا ہوتا ہے، آپ وہاں پر دیکھیں اگر 50 روپے کا آپ کو پراٹھا دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو تیل یا گھی ہوتا ہے وہ بہت بہتر نہیں ہوتا، وہ صحت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنک فوڈ، اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ زنگر برگر کھا رہے ہیں یا کوئی بھی برگر کھا رہے ہیں یا فرائز کھا رہے ہیں، آج کل یہ فرائز کا کنسیپٹ اتنا زیادہ آ گیا ہے، اس میں جو آئل استعمال ہو رہا ہے وہ ریفل کرتے رہتے ہیں، ہم نے خود آبزرو کیا ہے، رپورٹس بھی آئی ہیں، ہم نے چینل پہ چلائی ہیں۔ تو یہ جو کھانا ہے رات کا فاسٹ فوڈ اور یہ پراٹھے باہر کے ہو گئے بہت زیادہ مقدار میں آئل والے، یہی ایک وجہ تو نہیں بن رہا ہارٹ اٹیکس کی اور دیگر بیماریوں کی؟ بالکل آپ نے صحیح بتایا، بالکل آپ نے صحیح اس کی سیکوینس باندھا ہے، وہ بالکل صحیح باندھا ہے، حقیقت یہی ہے، یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے امراض قلب میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہارٹ اٹیک کی طرف خاص طور پہ نوجوان یوتھ ہے
وہ جا رہی ہے۔ اچھا میں آپ کو اس میں تھوڑی سی ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے جنک فوڈ کا ذکر کیا کہ جنک فوڈ جو ہے بڑے شوق سے بچے اور خاص طور پہ 15 سے 20 سال تک کے جو 15 سے 30 سال تک کے جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پہ جنک فوڈ میں نا ہمارے اس میں بڑے کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے اگر گیسٹرولوجسٹ کی اگر او پی ڈی چیک کرے نا تو 5 سے 10 مریض ہوتے تھے۔ صرف یہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے آج گیسٹرولوجسٹ کی جو او پی ڈی ہے نا وہاں پہ 100 سے 150 مریض ہوتا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ صرف امراض قلب میں اضافہ نہیں ہو رہا، صحیح بات ہے، ٹوٹلی خراب ہو رہا ہے۔ اچھا تو یہ جی ادریس بھائی ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہے خاص طور پہ کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو چائے کا رجحان ہے، چائے ہم بھی بہت شوق سے پیتے ہیں، ہمیں بھی پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، لیکن ایک لمٹ ہے، صبح پی لی، شام پی لی، رات پی لی۔ کٹ چائے کا بڑا کنسپٹ ہے کہ بھائی کٹ چائے لے آؤ، اب اس میں میٹھا اتنا زیادہ ہوتا ہے، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو دودھ ہوتا ہے اس میں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں، پھر ایک ایڈکشن ہے چائے کی، جو باہر چائے پیتا ہے اس کو گھر کی چائے اچھی نہیں لگتی ہے۔ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کٹ چائے کا، اور یہ جو ایڈکشن والا معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی جاتی ہے جس سے جو کسٹمرز ہیں، کنزیومرز ہیں، وہ آتے ہیں ان کے پاس زیادہ تعداد میں۔ بالکل جی، آپ نے جیسے کٹ چائے کا ذکر کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو فوڈ کے ماہرین ہیں انہوں نے باقاعدہ گزشتہ دنوں ایک باقاعدہ ہوٹل پہ چھاپا مارا اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو کٹ چائے ہے یا جو لوگ ہم بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار واہ